مسئلہ سمجھے، ثانی اثنین یہ بھی ایک ترکیب ہے، دو میں سے دوسرا۔ حالانکہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے فرمایا، لیکن یہ دو میں سے دو کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ اٹھا کر دیکھیے جن کو مجال نہیں تھی بات کرنے کی، میں عرض کر رہا ہوں جن کو مجال نہیں تھی بات کرنے کی، ان میں سے بھی کوئی بڑا بے حیا ہو جائے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے، اور کہا ہے انہوں نے کہ یہ مانتے ہیں کہ صدیق شب ہجرت حضور کے ساتھ تھے، یہ مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ خدمت کے لیے گئے تھے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جاسوسی کے لیے گئے تھے ساتھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی بڑا بے ایمان یار بے ایمانی کی حد سے گزر جائے، ہوتا ہے ایسا؟ تو اگر کوئی بندہ بڑا ہی بے ایمان ہے لیکن وہ کہتا ہے ہمارے نمبر زیادہ، اس سے بھی آگے تو نکل جائے اور وہ یہ بات کہہ دے کہ یہ مانتا ہوں کہ صدیق صاحب ضرور تھے لیکن یہ نہیں مانتا کہ خدمت کے لیے تھے، میں نے کہا تو پھر یہ مسئلہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ ہم نے کہا ہے تم نے جتنے اعتراض کرنے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت پر یا ان کے مناقب پر، تو جواب دینے کے لیے ہمارا سامنے آنا ضروری کوئی نہیں، قرآن عزیز خود جو دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے جواب۔ کیسے؟ یہ سمجھیے آپ، یہ اس لیے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یہ اس لیے کہ اگر کہا جاتا نا ان دونوں میں سے ایک نے فرمایا تو یہاں یہ احتمال رہ جاتا کہ سفر ایک تھا لیکن منزل ایک نہیں تھی، احدہما ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، یہاں احتمال رہ جاتا کہ ان میں سے ایک نے کہا، مطلب یہ کہ ممکن ہے سفر اکٹھا ہے لیکن منزل ایک نہیں، لیکن قرآن عزیز نے یہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا، فرمایا دو میں سے دوسرے نے کہا، دو میں سے دوسرے نے کہا۔ یہ دو میں سے دوسرا اس لیے فرمایا ہے کہ ساری کائنات کو سمجھ آ جائے کہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی مکہ مکرمہ سے جائیداد چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، کنبہ چھوڑ کر، محبت وحی بھی چھوڑا ہے، اپنا مولد بھی چھوڑا ہے، کعبہ معظمہ بھی حضور نے چھوڑا ہے، آج سب کچھ حضور چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پوچھا جائے حضور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو سرکار فرمائیں گے اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ لیکن قرآن عزیز نے یہی بات کہی، فرمایا یاد رکھنا ہو سکتا ہے انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصيبها، فرمایا کہ یہ یاد رکھنا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ثواب ملے گا، لیکن جس کی ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت کے لیے ہے، یہ روایت ہے، یا کسی عورت کے لیے ہے، فرمایا جس مقصد کے لیے گیا تو وہی ہے، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کوئی اکا دکا بندہ ایسا تھا کہ جس کی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، وہ کو اللہ رسول کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ وہ گیا تھا خاتون کے لیے، تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ احتمال حضرت صدیق کے بارے میں ختم کر دیا ہے اور یہ سمجھایا یاد رکھنا وہ جو اکا دکا احتمال ہے کہ کوئی دنیا کے لیے گیا ہے یا کوئی خاتون کے لیے گیا ہے، حضرت صدیق کے لیے ایسی بات تصور بھی نہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ دو میں سے ہے، یہ دو میں سے ہے، اور دو میں سے تبھی بنے گا کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کنبہ زمین چھوڑ چھاڑ کر مدینے جا رہے ہیں اور حضور سے پوچھا جائے حضور کیوں جا رہے ہیں تو سرکار فرمائے اسلام کی سر بلندی کے لیے، تو صدیق بھی خاندان چھوڑ کر، کنبہ چھوڑ کر، اپنا مکہ مکرمہ چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ پوچھا جائے صدیق کیوں جا رہے ہو تو قرآن کہتا ہے یاد رکھنا ہم بتا رہے ہیں یہ دو میں سے دوسرا ہے، اگر مصطفیٰ رب کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں، یہ حضور کا ساتھ ہے۔ ثانی اثنین